اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا کردار جس نے اس ملک خداداد ہی نہیں اسلام اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے دن رات ایک کر کے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دی، لیکن وہی انسان آج دنیا کے ان مظلوموں میں شامل ہے جن پر سب سے زیادہ نشتر برسائے جاتے، جس نے قوت ایمانی سے دنیا کی دوسری سپر پاور سوویت یونین کو تنکوں کی طرح بکھیر کے رکھ دیا، جس نے بھارت جیسے مکار دشمن کی ہر چال کا منہ توڑ جواب دے کر قومی سالمیت کی حفاظت کی، جس نے شراب و فحش لٹریچر کا خاتمہ کیا، جس نے زکوٰۃ و عشر اور نماز کا نظام قائم کیا، جس نے خانہ کعبہ میں امامت کروائی، جس نے ملک میں سوشلزم کا جنازہ نکال کر اسلامی نظام کے قیام کے لیے عملی اقدامات کیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم مرد مجاہد شہید ضیاء الحق کے لازوال کارناموں کا ذکر کریں گے جن سے دنیا بھر کے کفار خوف کھاتے تھے۔ ناظرین گرامی، ضیاء الحق کی شہادت مسلم امہ میں انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ سنی گئی۔ دنیا بھر کے مسلم رہنماؤں، اسلامی اداروں اور تنظیموں کے ذمہ داروں اور اسلامی ملکوں کے سربراہوں نے ان کے جنازہ میں شرکت کی۔ اس جنازہ میں لاکھوں لوگوں نے شرکت، پورے ملک میں صف ماتم بچھ گئی اور لوگ زاروں کی طرح روتے رہے۔ پاکستان کا واحد حکمران جس نے 11 برس تک حکمرانی کی اور اپنے کسی اولاد کو سیاست میں نہیں لایا، خاندانی سیاست نہیں کی اور 11 برس تک ملک کے سفید و سیاہ کا مالک ہونے کے باوجود ایک پیسہ کی کرپشن نہیں کی۔ ضیاء کے بعد آنے والی بے نظیر کی حکومت نے ساری حکومتی مشینری کے استعمال کے باوجود ضیاء الحق اور ان کے خاندان پر کرپشن کا کوئی الزام تک نہ لگا سکی۔ یہ 1 سال پہلے کی بات ہے کہ بے شمار پہلوؤں سے عالمی شہرت رکھنے والی امریکی شخصیت بروس ریڈل کی ایک کتاب منظر عام پر آئی۔ کتاب واٹ وی ون، ہم نے کیا جیتا کا موضوع روس کے خلاف افغان جہاد ہے، جس کے بارے میں آج بھی ہمارے ہاں بیشتر اسلام اور جہاد بیزار لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ امریکہ کی جنگ تھی جس میں پاکستان کو بہت نقصان ہوا، لیکن بروس ریڈل نے اپنی اس کتاب میں ایسے تمام نظریات کا رد کیا ہے کہ ان کے خیالات کا اب کسی کو جواب دینے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی۔ بروس ریڈل لکھتے ہیں کہ سابق سوویت یونین کے خلاف افغان جنگ CIA نہیں بلکہ ضیاء الحق کی جنگ تھی، جس کے لیے ISI نے مجاہدین کو جنگی حکمت عملی اور قیادت فراہم کی۔ امریکہ سے شائع ہونے والے فارن پالیسی میگزین میں اپنی کتاب کے حوالے سے لکھے گئے حالیہ آرٹیکل میں بروس ریڈل لکھتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ چارلی ویلسن کی جنگ تھی، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ ضیاء الحق کی جنگ تھی۔ CIA کبھی افغانستان نہیں گئی اور مجاہدین کو بھی تربیت نہیں دی، اس لیے ہمارا کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہوا کیونکہ ہم نے کوئی خطرہ مول لینا ہی نہیں تھا۔ جتنی بھی قربانیاں اور اصولی خطرات لیے وہ سب افغانستان اور پاکستان کے لوگوں نے مول دیے، اسی لیے یہ چارلی ویلسن نہیں بلکہ ضیاء الحق کی جنگ تھی جو ایک جوشیلے اور پکے مسلمان تھے۔ ضیاء الحق نے مجاہدین کو اس لیے تربیت فراہم کی کیونکہ ان کی سوچ تھی کہ لا دین، کمیونسٹ اور ملحدین کے خلاف لڑنا اور انہیں افغانستان سے بھگانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ پاکستان کے ساتھ اس لڑائی میں اسلام سے گہرا تعلق رکھنے والا ملک سعودی عرب بھی شامل تھا۔ سعودی عرب نے افغان مجاہدین کے لیے بہت زیادہ فنڈ اکٹھا کیے جو اپنے عروج تک پہنچ کر ایک مرتبہ $20 ملین فی مہینہ تک جا پہنچے۔ افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف لڑائی نے ایک ایسا دانش ورانہ ماحول پیدا کیا جس کی وجہ سے آج جہاد ابھر کر سامنے آیا۔ القاعدہ کو امریکہ نے تربیت یا پھر مالی معاونت فراہم نہیں کی۔ اپنی کتاب میں ریڈل لکھتے ہیں کہ ایک امیر سعودی باشندے اسامہ بن لادن نے براہ راست 1980 تک مجاہدین کی حمایت کی
ISI کی مدد سے اسامہ نے افغانستان میں مجاہدین کے لیے ایک شاندار اڈا تعمیر کروایا جس میں ایک اسپتال اور میلوں تک پھیلی ہوئی زیر زمین سرنگیں تھی جس میں اسلحہ بھرا ہوا تھا۔ یقینی طور پر جب سوویت فوج کو افغانستان سے بھگا دیا گیا تو بن لادن اور عزام نے جہاد کو جاری رکھنے کے لیے نظم قائم کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں امریکہ آتے ہوئے گلوبل جہاد کو نہیں دیکھ پایا، یہ ایک ناکامی ہے۔ 1980 میں ہم خوش قسمت تھے، پکے مسلمان کے لیے امریکہ کے مقابلے میں لڑنے کے لیے ایک بڑا شیطان موجود تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے بلوچستان میں علیحدگی اور سندھ میں سندھ کی شورش پر قابو پانے کے لیے ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور اقتدار میں بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک آج سے کہیں زیادہ زوروں پر تھی۔ اس دور کی حکومت نے تمام مخالفین کو پکڑو اور مارو کی پالیسی کے تحت اول دن سے زیر عتاب رکھا ہوا تھا۔ یہی کچھ بلوچستان میں بھی کیا گیا تو بلوچ سردار باغی ہو گئے اور فوجی آپریشن شروع کروا دیا گیا۔ ساتھ ہی حیدرآباد ٹربونل قائم کر کے بلوچ سرداروں پر بغاوت اور غداری کے مقدمات شروع کر دیے گئے۔ یوں ملک بھر میں افراتفری اور انارکی کا دور دورہ تھا۔ ساتھ ہی حکومت نے مخالفین کے خلاف طاقت کا مسلسل بے دریغ استعمال کیا۔ اسی دوران بھٹو نے اپنی زیر نگرانی انتخابات میں اپنی مرضی کے نتائج نکلوائے تو پورا ملک فتنہ و فساد میں جلنے لگا۔ تھک ہار کر فوج کے سربراہ جنرل ضیاء الحق نے ملک کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا جس کے چند ہی ماہ بعد ہر طرف مکمل امن و سکون ہو گیا۔ جنرل ضیاء الحق کیونکہ فوجی سربراہ تھے اور بلوچستان آپریشن کی حقیقت سے بخوبی واقف تھے، سو وہ سیدھے بلوچ سرداروں کے پاس جیل میں ان سے ملنے جا پہنچے۔ ان کے پاس بیٹھ کر دن کا کھانا کھایا اور عطا اللہ مینگل، سردار ولی خان وغیرہ کو نہ صرف رہا کر کے انہیں محب وطن کہہ کر پکارا بلکہ حیدرآباد ٹربونل سرے سے ہی ختم کر دیا گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے ساری فوج بلوچستان سے واپس بلا لی۔ وہ دن اور پھر 25 سال بلوچستان میں مکمل امن و سکون رہا۔ صوبے سے علیحدگی اور بغاوت کا سرے سے نام ہی ختم ہو کر رہ گیا۔ تبھی تو ولی خان اپنی بیگم کے ہمراہ مٹھائیوں کے ٹوکرے لے کر اسلام آباد ایوان صدر تک پہنچے تھے۔ یہی جنرل ضیاء الحق تھے کہ جنہوں نے اس سندھ تحریک کے بانی سربراہ JM سید سے ان کے آبائی علاقے سندھ میں ان کے گھر جا کر ملاقات کی، سینے سے لگایا اور وہاں ایسی گفتگو کی کہ وہ دن اور پھر 25 سال سندھ میں سندھ تحریک کا صرف نام رہ گیا اور کبھی کہیں کوئی علیحدگی کی بات تک نہ ہوئی۔ یہ جنرل ضیاء الحق ہی تھے جنہوں نے خاموشی سے پاکستان کو ہر قسم کے اسلحے سے مالا مال کر دیا، افغان جہاد کی پشت پناہی کر کے دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں کے دل جیت لیے، اقوام متحدہ میں قرآن پاک کی پہلی بار تلاوت کروانے کا شرف بھی حاصل کیا اور ساری اسلامی دنیا کی نمائندگی کی۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ مضبوط اور مستحکم حکومتوں کے پیچھے دراصل تحمل اور درگزر کی پالیسی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاری کرتا تھی کہ یوں امن و آتشی کا ماحول قائم رہا، وگرنہ جس طرح اپنے آخری ایام حکومت نے اپنے جھیالے کارکنوں میں بے تحاشا اسلحہ کی تقسیم شروع کر دی تھی کہ ایجنسیاں اور فورسز ناکام ہو گئی تھی اور پھر ملک بھر میں خانہ جنگی اور خون ریزی کا وہ بازار گرم ہوتا کہ دنیا تاریخ ہی بھول جاتی۔ اس دور کے جریدے زندگی کے شمارے آج بھی اٹھا کر دیکھ لیں کہ کس طرح اسلامی تحریکوں کے کارکنوں کو الپ ننگا کر کے سر عام سڑکوں پر مارا جاتا تھا۔ ایک بڑے دینی قائد کے ساتھ جیل میں ایسا سلوک ہوا کہ انہیں جج کے سامنے یہ کہنا پڑا کہ میرے ساتھ جو بیتی ہے وہ میں عدالت میں بیان نہیں کر سکتا، جج صاحب آپ کے ساتھ صرف تنہائی میں بیان کر سکتا ہوں۔ دل تو یہی پکارتا ہے کہ ملک کو آج پھر ضیاء الحق ہی کی ضرورت ہے کہ جو پرامن طریقے سے سب کچھ ٹھیک کر دے۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔